تحریک آزادی کا مقصد تحریر ثنا علی پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور نظریہ پاکستان پر عمل ہی اس کے استحکام اور ترقی کی ضمانت دے سکتا ہے۔ مسلمان ہند نے کچھ خاص مقاصد کے پیش نظر پناہ جانی و مالی قربانیاں دے کر اپنے لیے آزاد ملک حاصل کیا تھا۔ پاکستان کے قیام کا صرف ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد ایک آزاد ریاست کا تشکیل پانا تھا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ خدا نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا جہاں مسلمان ہند اللہ اور نبی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے پرامن زندگی گزار سکیں گے۔ مسلمان ہند کے دلوں میں ایسا نظام قائم کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا۔ اس لیے تحریک پاکستان کا سب سے مقبول ترین نعرہ جو پروفیسر اصغر سودائی کے قلم سے نکلا، لا الہ الا اللہ، مسلمانوں کی ہمیشہ دلی تمنا رہی کہ اسلامی احکامات پر مبنی خلافت راشدہ کی طرز پر ایک حکومت قائم کی جائے۔ لہٰذا پاکستان کے قیام کا مقصد اسلام کی سربلندی اور اپنی روایات اور اقتدار کا تحفظ تھا۔ اسلام کے اجتماعی نظام کے نفاذ کے لیے ایک آزاد اور خود مختار ملک ہونا ضروری ہے، چنانچہ اسلام اور آزاد لازم و ملزوم ہے۔ قیام پاکستان کا مقصد مسلمان ہند کے لیے ایک ایسے آزاد وطن کا حصول تھا جہاں وہ آزادی کی زندگی بسر کر سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے قرارداد پاکستان کے موقع پر فرمایا کہ اس بات کو غلطی سے ہمیشہ مان لیا گیا کہ مسلمان اقلیت ہے، مسلمان اقلیت نہیں، وہ ہر لحاظ سے ایک قوم ہے۔ جناح نے مختلف خطبات میں مسلمانوں کو ایک آزاد اور اسلامی ریاست بنانے کا لوہا منوایا۔ جناح اور ان کے ساتھی نے تحریک آزادی مہم شروع کر دی، انتہک محنت، جد و جہد اور کاوشوں کے سفر کو جاری رکھا۔ تحریک پاکستان کے کارکنان اور اکابرین کی وجہ سے ہمیں آزادی ایسی انمول نعمت ملی۔ علامہ اقبال کا خواب حقیقت ہوا، 14 اگست 1947 کو ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ملا۔ افسوس تحریک پاکستان کا مقصد جناح کی محنت، اقبال کا خواب اور لوگوں کی قربانیاں کیا سب رائے کا ہو گئی۔ سوچے اور خود کو بدلے۔